بات کے اوپر. میں نے ان کو باجی کہا کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں تھا نا کہ میرے مقدر میں اللہ میاں نے یہ لکھی ہے. تو میں نے کہا میں یہ حرم میں تھی, میں بھی حرم میں تھا, تو وہاں ہماری ملاقات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد 2018 میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے جب ان کی ملاقات دبئی میں مولانا سے ملاقات کرائی, مولانا نے مجھے میسج کی. میں 3 دن کی جماعت میں شیروزے پہ تھا, میں سے سویا ہوا تھا. پرانی سی مسجد تھی ہمارے گجرات میں. مولانا کی میسج میں فون دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا حضرت کی میسج نے سنی. مجھے کہنے لگے بیٹا میرا دل بڑے سرے صدر ہے, اگر ثنا کے ساتھ آپ کا نکاح ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہوگی. ایک لڑکی جہنم کے راستے سے جنت کے راستے پہ آ جائے گی, اللہ اس کے رسول بڑے خوش ہوں گے. میں 4 دفعہ اس میسج کو سنا ہے. میں نے کہا یہ کون سی ثنا, سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. لیکن اس میں وہ جملہ تھا کہ وہ اللہ اس کے رسول خوش ہوں گے. میں نے کہا یہ تو پھر کوئی تگڑی بندی ہوگی کہ خوش ہوگی ہمارے ساتھ, اللہ معاف کرے ناراضی ہوتے ہیں اللہ بھی, ہمارے کام ایسے ہیں. پھر جب میں نے میرے ایک ساتھی ایک دوست کو کہا, میں نے کہا یار یہ مولانا کی میسج نہیں, میں نے مولانا کو ٹیکسٹ کیا. میں نے کہا مولانا کون سی ثنا. مولانا سمجھ گئے اس کو بات ہضم نہیں ہوئی ہے. مولانا کہ وہی ثنا خان. میں نے کہا میرے ساتھ وہ جوتے مارنے ہیں یہ, اگر اس کو میں نے کہہ دیا یہ کہے گی کہ یہ سب سے بڑا مولوی ٹھرکی ہے, بات کرتا ہے بازی بازی کہہ کر. میں پریشان ہو رہا ہوں. میں نے مولانا سے کہا, میں نے کہا مولانا میں کیسے بات کروں. تو مولانا کہنے لگے آپ کہیں کہ اب اپنا گھر آباد کر لے, نکاح کر لے, اور کوئی لڑکا نہ ہو, سمجھ میں نہیں آتا ہو تو میں سمجھ آتا ہوں تو میرے کو بتائیں میں بات کرتا ہوں, اور کوئی نہ ہو تو میں بھی تلاش کر سکتا ہوں, اور آپ میرے بارے میں بھی سوچ سکتی ہو. میں کہا اگر یہ بات میں نے کہہ دی ہے میرے خلاف ویڈیو بن جانی ہے. اب میں جو ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں مجھے میرے دوست کہہ رہے کہ وہ بلی کے خواب میں چھچڑے والی کہانی سنی ہے. میں نے کہا سنی ہے, اور بہت بہترین طریقے سے سنی ہے. بولے بس وہی حال ہے. میں نے کہا مولانا نے کہا ہے کوئی چھوٹے بندے تو ہے نہیں, اللہ کے نیک بندے برگزیدہ بندے ہیں. میں نے اس دن اوابین بھی پڑھی, عشاء کے بعد کئی نفلیں بھی پڑھ لی. میں نے کیا مولانا کی بات کو تو سراخوں پہ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے بات کیا کہوں. رات 11 بجے میں نے ان کو میسج کیا, میں بات کرنے لگا ہوں, نکال کے لکھ رہا ہوں باجی. میں نے کہا آپ سے مجھے بات کرنی ہے. انہوں نے کہا بولے. میں نے مولانا کے وائس میسج چھوڑ دیے, ان کو سینڈ کر دی, فارورڈ کر دیا, اور میں نے نیچے لکھ دیا میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں حضرت کہہ رہے ہیں, میں میری جان چھڑاؤ. اب میں فون بند کر کے سو گیا. 3-3:30 بجے صبح تہجد کے وقت اٹھا, مسجد میں تھا, نماز نفل پڑھنے کے بعد میں نے میسج کیا. تو وہ اب میں تو سیدھا سادہ بندہ, مجھے یہ تھا اس زمانے میں سمجھ بھی نہیں آتا تھا, تو وہ ایچے کیا بولتے ہیں ہاں ہاں. تو وہ میں نے ایک لڑکے کو کہا, میں نے کہا یہ ہاں ہاں کہہ رہی ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ ہاں ہاں نہیں کہہ رہی ہے, ہنس رہی ہے. میں نے کہا بھینس گئی پانی میں, بھینس گئی پانی میں. اب مولانا کا پیچھے کوئی میسج نہیں. اس سے پہلے یہ ہوا, ایک بات سنا کر میں اپنی بات ختم کروں, پھر آگے یہ سنائے گی. اب اگلا تھوڑا تو باقی رکھیں گے, تو آپ برمنگھم دوبارہ بلائیں گے, سارا یاد سنا دیں گے تو پھر آپ لوگ بلائیں گے نہیں. تو اس سے پہلے جب 2017 کے اندر یہ مجھے حرم میں ملی, 17 میں جب یہ واپس آ گئی تو مجھے بلاک کر دیا گیا. میں نے کہا یا سلام صحیح, اب انہیں کوئی بات پوچھنی ہے دینی بات تو یہ مجھے ان بلاک کرے, بات پوچھ کے پھر بلاک کر دے. یہ انتہا درجے کی بدسلوکی تھی میرے ساتھ. لیکن میرے ذہن میں بھی تو دعوت تھی, میرے ذہن میں تو یہ تھا نہیں اللہ مولانا کی حیات لمبی کرے, ہماری نسلوں پر مولانا نے احسان کر دیا. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ہزاروں زندگیوں کے اوپر مولانا نے احسان کر دیا. پھر میں نے 2018 کی حج کے موقع پر حضرت مولانا سے کہا کہ یہ فلاں لڑکی ہے تو آپ ان سے بات کریں. تو مولانا کے گھر میں سے کبھی شاید دیکھا ہوگا, یہ پہلے بھی نمازیں وغیرہ تو پڑھ رہی تھی ماشاءاللہ. مجھے ایک دن ہمارے یہاں وہ بگ باس شو آتا ہے اس میں گئی تھی, تو ایک ہمارے یہاں بڑے سنگر ہیں, تو ساجد صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ بنی تھی آپ کے لیے, اور یہ پہلے سے اس لیے تھی اللہ کو کوئی کام لینا ہوگا تو بالی ووڈ میں بھیجی. میں نے کہا وہ کیوں, بولے یہ وہاں بھی نمازیں پڑھ رہی تھی. ان کے جتنے انڈسٹری کے دوست تھے بولے یہ ہمیشہ ہمیں فتوائیں دکھاتی رہتی تھی.